الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ جل شانہ فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام صاحبان ایمان فضائل رمضان کے حوالے سے آج ہمارا یہ 17واں درس ہے۔ 17ویں آج کی ہماری گفتگو ہے عظمت رمضان اور فضائل رمضان اور علامات مومن پر۔ تو صاحبان ایمان، جس آیہ مبارکہ مقدسہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح فرض کیے گئے تھے علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کو واجب کرنے کی غرض و غایت و علت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کس سے نجات پا جاؤ؟ جہنم سے نجات پا جاؤ، روزے کے سبب سے، روزے رکھنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنت کا دروازے سے، جس کو باب الریان کہتے ہیں، اس دروازے سے امت مصطفیٰ کے روزہ دار گزر کر داخل جنت ہوں گے۔ تو میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے روزے کی فضیلت کو سماعت فرمائیں۔ 17ویں روزے کی عظمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس عظمت کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تمام مسلمان مومنین و مومنات آج کے روزے کی فضیلت کو سماعت فرمائیں اور آج کا 17واں روزہ ضرور رکھیے، اور اس 17واں روزہ رکھ کر اس اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں جس کا وعدہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان ماہ رمضان کا 17واں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کے بدلے میں روزہ دار جو ہے اس کے باپ و دادا کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اگر آپ نے 17واں روزہ رکھ لیا تو 17ویں روزے کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے باپ و دادا کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا 17واں روزہ رکھ لے گا، ایک تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اس کے باپ و دادا کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دوسرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزہ دار کے لیے اللہ قیامت کے دن کی سختی کو دور فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس پر کوئی سختی نہیں آئے گی، بالکل سختی اس بندے پر نہیں آئے گی کہ جس نے ماہ رمضان کا 17واں روزہ رکھا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں میرے مسلمان سامعین و ناظرین، آج کا روزہ ضرور رکھیں اور روزہ رکھ کر سختی محشر سے محفوظ ہو جائیں، اور آج کا روزہ رکھ کر اپنے باپ و دادا کی بخشش کے ضامن بن جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کے 17ویں روزے کی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو آج کا 17واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جملہ جو شرائط روزہ ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ اس ثواب کے مستحق بن جائیں جس کا وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میرے تمام
سامعین و ناظرین، ہم علامات مومن پر بات کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے 20 صفات مومن جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی، ہم نے وہ بیان کی۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس مومن کو جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ خوش ہو، اور برائی سے جس کو نفرت آئے وہ مومن ہے۔ یعنی اچھائی سے خوشی حاصل ہو اور برائی سے جسے نفرت ہو تو وہ مومن ہے۔ اور میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اہل ہدا ہیں، وہ ہدایت والے ہیں۔ بے ہدایتہ شیعہ نہیں ہوتا، جو بے ہدایتہ ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا کہ شیعہ تو اہل ہدا ہیں۔ میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اہل تقوی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مومن جو ہیں وہ اہل خیر ہیں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اور پھر میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کمینے پن سے بچو، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کمینہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کمینہ پن سے بچاؤ، سوائے اس کے کہ نہیں کہ علی کے شیعہ تو وہی ہیں کہ جن کا پیٹ اور شرم گاہ جو ہے وہ عفیف اور پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی شرم گاہ پاکیزہ ہوتی ہے، جن کے پیٹ جو ہیں پاکیزہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حرام نہیں کھاتے، وہ پاکیزہ کھاتے ہیں۔ مومن کے لیے اللہ نے رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ مومن حرام نہیں کھاتا، مومن نجس نہیں کھاتا، مومن جو ہے کسی کا حق مار کر نہیں کھاتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو خالصتاً للہ، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے عمل نہ کرے۔ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے تو خدا کے لیے، زکوٰۃ و خیرات و صدقات دے رہا ہے تو ریاکاری کے لیے نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ سے ثواب کا امیدوار رہتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی گرفت سے خوف زدہ رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر ایسی صفات والے لوگ ملیں تمہیں تو سمجھ لینا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ جس میں یہ صفات پائے جائیں تو فرماتے اگر کوئی ملاقات ہو جائے کسی سے، سمجھ لینا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا اطاعت گزار اور مولا علی کو ماننے والا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیمان نامی ایک شخص کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے سلیمان، تجھے معلوم ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ فدا جاؤں، اے فرزند رسول آپ ہی بیان فرمائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ یعنی اگر بندہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن اس کے شر سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، وہ بد زبان ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرماتے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ امن و سلامتی میں رہیں۔ جب میرے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ سلیمان تمہیں پتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ جب مولا نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو اس نے حسب سابق جواب دیا کہ مولا آپ ہی بیان فرمائیں، فرزند رسول آپ ہی بیان فرمائیں کہ مومن کون ہے۔ تو میرے آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ مسلمان اس کو اپنی جانوں اور مالوں پر امین سمجھیں۔ جو مسلمانوں کے مال اور جان پہ امین ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ مومن پر حرام ہے دوسرے مومن پر ظلم کرنا، کسی مومن پر دوسرے مومن کے ساتھ زیادتی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔
مومن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ معصوم نے فرمایا جو کسی پر ظلم کرے یہ مومن کے لیے حرام ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی پر ظلم کرے۔ اور میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت کا مالک بھی خدا ہے اور ذلت کا مالک بھی خدا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفات مومن کو بیان کرتے ہوئے، کامل مومن کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر حرام ہے کہ دوسرے مومن پر ظلم کرے، مومن پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مومن کو ذلیل کرے، مومن پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مومن کی غیبت کرے، مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی مومن کو دھوکہ دے۔ کسی مومن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی ایسی بات کسی مومن سے نہ کرو کہ جو تم کر نہیں سکتے ہو، جس سے مومن کا دل دکھ جائے، جس سے مومن کا نقصان ہو جائے۔ مومن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اور میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن پر واجب ہے کہ وہ مومن بھائی کے 70 گناہوں پر پردہ ڈالے۔ یہ ہے پکا مومن، یہ ہے سچا مومن، نہ کہ کسی مومن کی کوئی ویکنس ہاتھ آ جائے اس کو جا کے لوگوں کے کانوں میں بتاتا رہے، دنیا کو بتاتا رہے، اس کو نشر کرتا رہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کا عیب کا تمہیں پتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو تمہارے عیوب، تمام عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، تم بھی مومنوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو۔ میرے آقا پیغمبر اسلام فرمائے یہ کامل مومن ہے جو مومن کے 70 گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو مومن کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ کامل مومن ہے، نہ کہ مومن کے جو عیوب ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں کسی مومن کو ذلیل کروں۔ تو اللہ فرماتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے گھر بیٹھے بٹھائے خود ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر واجب ہے کہ وہ مومن کی خیر خواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو خواہ وہ غائب ہو۔ مومن تو مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کا دشمن ہو؟ کیونکہ میں متعدد بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار خدا و اہل بیت ہونی چاہیے۔ اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے، اپنی ذاتی شخصیت کے لیے نہ کسی کے دشمن بنو نہ کسی کے دوست بنو۔ کسی سے محبت کرو تو اللہ و اہل بیت کے لیے محبت کرو کہ وہ خدا و اہل بیت کا دوست ہے۔ اور اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو اس لیے رکھو کہ یہ تمہارے خالق کو نہیں مانتا، یہ انبیاء کا منکر ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا منکر ہے۔ تو محبت اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ محمد و آل محمد کی محبت اور دشمنی ہونی چاہیے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل فرمایا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت کی بدولت ایک دوسرے سے مل جل کر رہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں کہ مولا علی کی ولایت کے طفیل ہم سب مومن آپس میں مل جل کے رہتے ہیں یا ہم آپس میں اختلاف اور جھگڑا ڈالتے ہیں؟ اگر تو ہم ولایت علی کے طفیل مل جل کر رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں جیسے دو بھائی آپس میں رہتے ہیں، تو پھر تو ہم صحیح معنی میں مومن ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ولایت علی کا دعویٰ بھی ہے لیکن ہم شیطانیاں کرتے ہیں، ہم افتراق کا سبب بنتے ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ کیونکہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا مومن، کامل مومن وہ ہے کہ جو ہماری ولایت کی بدولت ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں اور ہماری مودت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور ہمارے دین کی زندگی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کامل مومن کون ہے کہ اگر اس کو ناراض کیا جائے تو وہ ظالم نہ بنے۔ اگر مومن کسی مومن سے ناراض ہو گیا ہے تو اتنا غضبناک ہو جائے کہ جب میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو ایسا مومن کامل مومن نہیں ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کامل مومن کون ہے کہ اگر اس کو راضی کیا جائے تو وہ حدود سے نہ بڑھیں۔ مولا نے فرمایا کہ کامل مومن کون ہے کہ اپنے ہمسائے کے لیے باعث برکت ہوں اور اپنے دوست کے لیے باعث سلامتی ہوں۔
جو اپنے دوست کے لیے باعث سلامتی ہے وہ سچا مومن ہے۔ تو میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی آواز اپنے کان سے نہ بڑھے اور اس کا غصہ اس کے ہاتھ سے تجاوز نہ کرے۔ یہاں تک میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہیں جو کتوں کی طرح بھونکے نہیں اور کوے کی طرح لالچی نہ ہوں اور ہمارے دشمن سے سوال نہ کریں اگر سے وہ بھوک سے مر ہی کیوں نہ جائیں۔ تو یہ علامات مومن ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مومنین کو ماہ رمضان کا آج کا 17واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔